اس حوالے سے عید الفطر کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہل ہم سب بر زبان یک زبان ہو کر اپنے اس پاک پالنہار کا شکریہ ادا کریں کہ جس پاک پروردگار نے ہم سب کو اور ہم جیسے گنہگاروں کو ایک بار پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عنایت فرمائی. ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے، نماز جماعت کا اہتمام کرنے، خیرات اور صدقات اور زکوٰۃ دینے، ساتھ ہی ساتھ دیگر نوافل تہجد کی توفیق عنایت فرمائی. اس پر ٹوٹی پھوٹی جو عبادت ہم سے ہوئی ہے اللہ رب العزت والجلال کا شکر بجا لاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی حکم کوئی بندہ پورا کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ خوب شکر بجا لائے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرے. پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر. اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کے لیے دین میں، شریعت میں، شریعت مطہرہ کے اندر اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، آسانی رکھی ہے. اور اللہ کے ہر حکم میں اللہ نے نرمی بھی رکھی ہے، آسانی بھی رکھی ہے. اور اتنی ہی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم میں نرمی رکھی ہے کہ با آسانی بندہ اللہ کے حکم کو پورا کر لے. کوئی حکم اللہ نے اپنے بندوں کو ایسا نہیں دیا کہ جو اللہ کے بندے کے طاقت سے باہر ہو. ایسا کوئی حکم اللہ نے نہیں دیا. کیوں؟ اللہ قرآن میں سورۃ البقرہ کے آخری پیج میں کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے کسی بھی نفس کو، کسی بھی ذی روح کو، کسی بھی انسان اور منشیہ کو، اپنے بندے کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو کہے کہ اللہ تو نے ایسا حکم دے دیا جو میری بساط، میری طاقت، میری سمجھ سے باہر ہو. تو ایسا کوئی حکم اللہ نے نہیں دیا. اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم العسر، اللہ ہم سب کے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ ہمارے لیے مشکل بالکل بھی نہیں چاہتا. اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ ایک مہینے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزہ رکھے تاکہ بھوکا پیاسا رہے تو اللہ کو خوشی ملے گی. نہیں، اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ پریشان ہو. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا اللَّهُ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی پریشان کرنا نہیں چاہتا. اللہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو چاہیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ. جب روزہ مکمل ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے ولتکبروا اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے. وہ بڑائی کیا ہے کہ جب آپ عیدگاہ کی اور عید کی نماز کے لیے آتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ بڑائی کا نسخہ جاپتے ہوئے آپ اپنی زبانوں میں ہلکے لفظوں میں آئے، گنگناتے ہوئے آئے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے آئے. یہ کانسیپٹ ہے اس بات کی کہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. یہ کانسیپٹ اور لیسن اور سبق ہے اس سے کہ اللہ ہی وہ کائنات ہستی ہے اس دنیا میں کہ جس کی مرضی پر تمام چیزیں وجود میں آتی ہیں. وہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا یشاء اللہ رب العالمین. اللہ کے چاہنے سے دھرتی میں اتھل پھتل ہوتا ہے. اللہ کے چاہنے سے اللہ کا بندہ نیک کام کرتا ہے. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جب مؤذن اذان دے کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو
شروع سے لے کر آخر تک جواب کہنا ہے، جو اذان دے وہی جواب ہے، لیکن حوقلتین حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی کیا ہے نماز میں؟ کہا گیا ہے کہ اس کے جواب میں کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ نماز کے لیے جانا، نیکی کرنا، گناہ سے بچنا یہ اپنے آپ نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہے گا، اللہ توفیق دے گا، اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا تو ہی نماز کے لیے آ سکتا ہے، تو ہی اللہ کے حکم کو پورا کر سکتا ہے، ورنہ پوسیبل اور ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے آدمی ہٹا کٹا تندرست آدمی رمضان کے مہینے میں پھر بھی روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، تراویح پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن سے صحیح کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا اور پورے کے پوری تراویح انہوں نے کھڑے ہو کر پڑھی۔ تو اللہ کی بڑائی کرنے کا دن ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ آپ جب عیدگاہ کی اور آئے اس سے پہلے صدقۃ الفطر کی جو رقم جس کی بنتی ہے اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے سب کی صدقۃ الفطر کی رقم نکال کر آئے۔ اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا جو بھی غلطیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جو چوک ہو گئی ہے یا روزے میں کمی ہو گئی ہے یا تلاوت کا حق ادا نہیں ہوا ہے، تراویح کا حق ادا نہیں ہوا ہے، نمازوں کا حق ادا نہیں ہوا ہے، ایک حدیث اور ایک روایت کے مطابق اللہ تعالی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کی رقم سے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے۔ دوسرا سب سے بڑا اور اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جب زیادہ سے زیادہ صدقۃ الفطر کی رقم آپ دیں گے تو غریبوں کے یہاں بھی عید ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے عملاً بولے تو پریکٹیکل تھیوری تو ہے یہ ہے، پریکٹیکل آپ نے کر کے دکھایا اور بتلایا بھی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول نے یہ پیغام دینا چاہا ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ لیسن اور یہ میسج عام کرنا چاہیے کہ یہ عید جو ہوتی ہے یہ عید غریبوں کی عید ہے۔ امیروں کی تو روزانہ عید ہوتی ہے، غریبوں کی عید ہے۔ جب زیادہ سے زیادہ رقم ان کے یہاں پہنچے گی وہ بھی اپنے بچوں کے کپڑے بنائیں گے، اپنے گھر والوں کے لیے انتظامات کریں گے، دیگر چیزوں کے جو ضروریات ہیں ان رقموں سے ان کی ضرورت پوری ہوگی تو آج کے دن ان لوگوں کے یہاں بھی عید ہو جائے گی۔ بس ایک بات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ وقت مقررہ کے مطابق جماعت کھڑی ہوگی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ پیغام دنیا کو دیا ہے کہ اگر کوئی غریب بچہ ہے، اگر کوئی یتیم بچہ ہے، اگر کوئی نادار بچہ ہے، اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اس کے سامنے اپنے بچے سے لاڈ اور دلار کی بات مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ اس کو تمہاری آواز اس کی کانوں تک پہنچے اور وہ یتیم بچہ وہ سوچنے لگے اور کاش کے ساتھ کہے اے کاش کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج میرا بھی باپ زندہ ہوتا، مجھ سے بھی پیار کرتا، مجھ سے بھی دلار کرتا، مجھ سے بھی پیار کرتا، مجھے بھی گلے سے لگاتا، آج اس کی محبت میں میری بھی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی۔ اللہ کے رسول نے یہ پیغام عام کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یتیم بچہ تمہاری آواز سنے، تمہارے باپ بیٹوں کی محبت کے نظارے کو دیکھے اور اس کا دل پگھل جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تمہارے جنازہ اٹھانے کے لیے اس کی آہ کافی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج اگر عید ہے تو یتیموں اور غریبوں اور مسکینوں اور بیوہ اور رانوں کی عید ہے۔ اگر آپ کے بغل میں کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، نادار ہے، اگر ان کے یہاں انتظام نہیں ہوئے ہیں اور آپ اپنے یہاں شان و شوکت کے ساتھ تمام انتظامات کے ساتھ آپ عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ آپ کی عید نہیں۔ تو اس موقع پر یہ پیغام بھی ہے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اگل بگل میں، گاؤں میں، محلے میں، پڑوسی میں جو بھی اس طرح کے جن کی کنڈیشن ہے انشاءاللہ چپکے سے پتہ بھی نہ چلے ہم اس کی مدد کر دیں تاکہ اس کی بھی عید ہو جائے۔
اس حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول سنا کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا صحابی کہ جس کی شان میں حضرت محدث الفسانی نے، اسی طرح شاہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں، عربی میں کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جلیل القدر، یہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والا یہ صحابی حضرت عمر بن خطاب، جس کے شان میں تقریباً 27 آیتیں قرآن میں اتری ہے اس کی تائید میں، کہ عمر جو کہتا ہے وہی بات قرآن کی آیت کی صورت میں اللہ نے اتاری۔ وہ حضرت عمر عید کے دن عید کی نماز پڑھتے بھاگے بھاگے گھر جاتے ہیں، اندر سے دروازہ بند کر لیتے ہیں اور دہاڑے مار کر لیتے ہیں۔ امیر المؤمنین ہیں، اتنے بڑے صحابی ہیں، ایک مرتبہ جس راستے سے عمر گزر جائے کسی شیطان کو ہمت نہیں ہوتی اس راستے سے شیطان گزر جائے، عمر جہاں سے گزرتا ڈر اور وحشت اتنی ہوتی کہ شیطان بھی ادھر ڈر سے نہیں گزرتا۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر لیتے ہیں، سمام آ کے دروازہ میں دستک دیتے ہیں، کہتے من دق الباب، دروازے کو کس نے کھٹکھٹایا، دق یدق من کوٹنا، گھنٹی بجانا، اندر سے آواز آتی ہے، کہا جاتا ہے امیر المؤمنین کھولیے، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بدھائی دینا چاہتے ہیں، ویلکم کرنا چاہتے ہیں، استقبال کرنا چاہتے ہیں، خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں، عید کی ڈھیروں ساری مبارکباد دینا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے کیا ہے، آنکھیں اشکبار ہے، رو رو کر برا حال ہے، پوچھتے ہیں امیر المؤمنین آج تو خوشی منانے کا دن ہے، رونے کا دن تو نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والا یہ صحابی کا جواب سنے، کیا کہتا ہے، امن المقبولین ام من المردودین۔ یہ عمر کو پتا نہیں ہے کہ آج عمر خوشی منانے کا حق رکھتا ہے یا نہیں۔ رمضان کا روزہ، رمضان کا صحیح حق ادا ہوا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ میری مغفرت فرمایا ہے، اللہ مجھے معاف فرمایا ہے یا نہیں، یہ مجھے پتا نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ وہ جو کی شان میں آیت اترتی ہے، وہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول اپنی زبان مبارک سے یہ گڈ نیوز دنیا میں سناتا ہے، عمر فی الجنہ، عمر دنیا میں جنتی ہے۔ وہ اگر رو رہا ہے تو ہم جیسوں کو کتنا رونا چاہیے، ہمیں کتنا غم منانا چاہیے، میری آنکھیں اور ہم جیسوں کی آنکھیں کتنی آنسو بہانے چاہیے، ہمیں کتنا دکھ ہونا چاہیے، جو نمازیں چھوڑ کر میرے دوستوں بزرگوں تمام آرام راحت کے باوجود ہم نے فجر کو چھوڑا، ہم نے جو ہے روزوں کو چھوڑا، ہم نے حق ادا نہیں کیا، آج ہمیں کتنا رونا چاہیے۔ باہر گئے جب عید کے لیے آئے ہیں تو آنکھوں میں دل میں ندامت ہو کہ اللہ جو ہوا سو ہوا، تو بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے مولا، تو معاف کرنے پہ آئے، تیرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم سب اللہ کے حضور مانگیں گے انشاءاللہ، وہ اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، ضرور معاف کرے گا۔ بھائی وقت ہو گیا ہے، نیت اور ترتیب مختصر سن لیں پھر انشاءاللہ بات ختم کر دیں۔ نیت، چونکہ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، آپ جو ابھی آئے ہیں یہی سب سے بڑی نیت ہے، الگ سے کچھ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ سننا ہے تو الفاظ نیت عربی میں یہ ہے، نویتو، میں نیت کرتا ہوں، ان اصلیہ، اس بات کی کہ نماز پڑھوں، للہ، اللہ کے لیے، تعالی، رکعتین، 2 رکعت، صلاتی عید الفطر، عید الفطر کی مع 6 تکبیرات واجبات، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اقتدیت بہذا الامام، پیچھے اس امام کی، یعنی ابتدا میں کر رہا ہوں اس امام کے جو میرے آگے ہیں اور ہم سب اس کے پیچھے ہیں، متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر۔ اردو میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا کعبہ کی جانب، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ یہ ہو گئی نیت۔ 2 رکعت نماز جیسے عام نفل نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ہی پڑھنا ہے، 6 ایکسٹرا زائد تکبیریں کہی جاتی ہے، 3 زائد تکبیر پہلی رکعت میں اور 3 بعد میں۔ ترتیب یہ ہوگی کہ پہلی جب جیسے نماز شروع ہوگی، اللہ اکبر
अकबर कहते हुए इमाम हाथ बांधेगा, आप सबको अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ छोड़ना नहीं, बांध लेना है। ये जो अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ बांधना है, ये तकबीर तहरीम है। तकबीर तहरीमा नमाज में इन करने शुरू करने की तकबीर, ये एक्स्ट्रा और जायद तकबीर नहीं है। उसके बाद सना पढ़ी जाएगी, आप भी पढ़ेंगे, इमाम भी पढ़ेगा। उसके बाद 3 जायद तकबीर कही जाएगी। अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ कानों तक उठाएंगे, छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर में भी अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ कानों तक उठाना है, छोड़ देना है। तीसरी तकबीर में अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ कानों तक उठाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, बांध लेंगे। फिर जैसे पढ़ी जाती है दूसरी रिकत में भी इसी तरह अलहम्दु शरीफ, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत, उसके बाद रुकू में जाने से पहले 3 जायद तकबीर। हर तकबीर में अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ कानों तक उठाना है, छोड़ देना है। दूसरी तकबीर में भी हाथ कानों तक उठाएंगे, छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर में भी हाथ कानों तक उठाएंगे, छोड़ देंगे। और चौथी जो तकबीर होगी वो नमाज की तकबीर, जो क़याम से रुकू में जाते हैं वो तकबीर होगी। आगे सबको पूरी तरह समझ